شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلی اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا شيعتنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت خدا تھوڑی عظیم عبادت قبول فرمائے اس مجلس سے آزادہ ثواب سادات و غیر سادات جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے خدا تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے خدا انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور جتنے جوان ہیں خدا سیرت علی اکبر نصیب فرمائے حاضرین اگر کوئی بیمار ہے بلاخص مومن مخصوصاً لباس عافیت نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما پروردگار اس صفِ ازاد وارث امام زمن دے ظہور تعجیل فرما انہیں دعا دی قبولیت واسطے ایک مل کے بلند آواز نال صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جملے امام جعفر صادق دے حوالے نال عرض کروں جس امام دے نال سڑی فقہ منصوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام دی زندگی دے چند واقعات اور ایک مناظرہ ہے جنہا توڑی خدمت چارج کرنا چاہنا اجازت ہے سامعین محترم اسی علوی بھی ہیں کیونکہ مولا علی نال ساڑی عقیدت ہے محبت ہے اسی علوی بھی ہیں اسی حسنی بھی ہیں اسی حسینی بھی ہیں یہ گل نہیں اسی مادوی بھی ہیں کیونکہ جس امام دے نال اسا معشور ہونے امام زمانہ دے نال اسا علوی بھی ہیں اسی حسنی بھی ہیں اسی حسینی بھی ہیں اسا مادوی بھی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ دوست بھی سن جعفری کر کے یاد کریں دے اور دشمن بھی سن جعفری دے نال یاد کر دے دوست بھی یاد کرے دا آدن جعفری ہیں دشمن بھی یاد کرے دا آدن جعفری ہیں اچھا اس تو بعد تسی ویک لیں جڑے ساڑے نماز دے اوقات ٹیلی ویژن تے یا اشتہارات تے نشر کیتے ویندے ہیں یا سیر و افطار دے جڑے کلنڈر ہوندے ہیں سامعین محترم یا ٹیلی ویژن تے جڑا نشر کیتا ویندے اس سے بھی لفظ استعمال کیتا جاندہ ہے کہ فقہ جعفریہ والے اس وقت پہ اپنا روزہ افطار کریں اچھا اس تو بعد اگلا جملہ سامعین محترم جدہ اسی کسی غیر نو اپنا تعارف کریں دیا اسی شیعان حیدر کرار جدہ کسی غیر نو اپنا تعارف کریں دیا ایسی کہا دیا جو سڑا تعلق فقہ جعفریہ دے نال ہے انہیں آدھیں جو سارا تعلق فقہ جعفر سامعین محترم مندر تا سا 14 ہے لیکن اس دی وجہ کیا ہے
کہ اسی جدہ بھی اپنا تعارف کراونا ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نال کیوں کریں دے ہیں؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ 14 وچوں واحد امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہاں نو اپنی زندگی دے وچ رج کے دین دی تبلیغ دا موقع فراہم ہوا۔ اس امام نے رج کے دین دی تبلیغ کی تھی۔ سامعین محترم، جڑا بنو امیہ دا معاشرہ ہے نا، بنو امیہ دا معاشرہ یہ عرب دا بدترین معاشرہ جس سے خدا دا انکار، توحید دا انکار، رسالت دا انکار، نبوت دا انکار، امامت دا انکار، ولایت دا انکار۔ لوگ نبوت دا دعویٰ کر دے آئے، لوگ امامت دا دعویٰ کریں دے آئے، قرآن تو دوری، حدیث تو دوری، گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامعین، قرآن تو دوری، حدیث تو دوری، روایت تو دوری، حقیقت تو دوری آئی۔ سامعین محترم، مشکلات اتنی آئیں، نظر بندی ہوندی آئی، قید ہوندی آئی، مشکلات ہوندی آئیں۔ کس امام نو اتنا موقع ہی نہیں ملیا جو کوئی دین دی تبلیغ کر سکیا، کسی ہستی نو موقع ہی نہیں ملیا جو کوئی دین دی تبلیغ کریا۔ سامعین محترم، جدہ بنو امیہ اور بنو عباس جدہ انہاں دو خاندانہ دے آپس سے اختلاف شروع ہو گئے، یعنی جڑا معاشرہ یو ہی سمجھ آ رہے ہیں نا گفتگو، یعنی ایک جہنم چو نکل کے معاشرہ دوسرے جہنم اچ داخل ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس آپس سے الجھ گئے، بنو امیہ اور بنو عباس آپس سے لڑنا شروع کر دیتا، یعنی معاشرہ ایک جہنم چو نکل کے دوسرے جہنم والے پاس سے جا رہا۔ ادوں دو خاندان آپس سے مل گئے، انہاں آپس سے لڑائیاں شروع کی تیاں، انہاں دے آپس سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ امام جعفر صادق نو موقع مل گیا، امام نے مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا دے 5 شاگرداں نو سامنے بٹھا کے اپنی یونیورسٹی دا آغاز کر دیتا۔ یا سبحان اللہ، یا اللہم صلی اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا گفتگو سامنے؟ یعنی بنو امیہ تے بنو عباس آپس سے لڑے، اے آپس سے لڑنا شروع کیتا، امام علیہ السلام نو موقع مل گیا۔ سامعین محترم، اصل سیاست آل محمد کی تھی ہے، اے جڑیاں ہون سیاستائیں نا تا سارے بس کھیٹ تماشائی ہے نا، اصل سیاست کی تھی آل محمد نے۔ سامعین محترم، بنو امیہ تے بنو عباس آپس سے الجھے، یعنی معاشرہ ایک جہنم چو نکل کے دوسرے جہنم والے پاس سے جا رہے آئی، ایک گڑے چو نکل کے دوسرے گڑے داخل ہو گیا۔ امام علیہ السلام نو موقع مل گیا، امام نے مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا دے 5 شاگرداں نو سامنے بٹھایا، امام محمد باقر دے 5 شاگرداں نو سامنے بٹھا کے ایک یونیورسٹی دا آغاز کر دیتا، اور آہستہ آہستہ اس علم نے اتنی ترقی کی تھی جو امام علیہ السلام دی یونیورسٹی کائنات دی ایک عظیم یونیورسٹی بن کے سامنے آ گئی، ایک عظیم و شان یونیورسٹی تیار ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لا اس یونیورسٹی دی عظمت کیا میں کیا بیان کر سکتا کہ اس یونیورسٹی نے آہستہ آہستہ لڑدے ودے آئے، آہستہ آہستہ یونیورسٹی اتنی ترقی کریں دی آئی، یونیورسٹی اتنی ترقی کریں دی آئی کہ ایک وقت شروع کیتا امام علیہ السلام نے اپنے بابا دے 5 شاگرداں تو، لیکن اس یونیورسٹی نے اتنی ترقی کی تھی جو ایک وقت ایسا بھی آ گیا جدہ امام دی یونیورسٹی 4,000 بندہ ایک وقت بے کے مختلف علوم تے علم حاصل بیٹھا کریں۔ 5 شاگرداں تو امام نے کام شروع کیتا آیا، 5 شاگرداں تو امام علیہ السلام نے کام شروع کیتا، اور انج کام شروع ہویا سامعین محترم کہ امام علیہ السلام دے سامنے توجہ میرے پاس سے رکھا ہے، امام علیہ السلام دے سامنے یونیورسٹی 4,000 افراد بے کے قصب فیض کریں دا مختلف، اور اے نہیں بھئی سارے انگریزی پہ سکھ دے ہوں دے آئے، نہیں اے نہیں سارے دین پہ سکھ دے ہوں دے آئے نہ سامعین محترم۔ امام علیہ السلام نے یونیورسٹی دا آغاز کیتا، پہلے امام علیہ السلام تے جدہ لوگ سوال کریں دے آئے نا، امام علیہ السلام خود جواب دیں دے آئے۔ پھر امام علیہ السلام نے کیا کیتا، جو امام نے یونیورسٹی ویچ اپنے شاگرداں نو تیار کرنا شروع کر دیتا، اے استاد اپنی نیابت شاگرد تیار کریں دیں نا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرداں نو تیار کرنا شروع کر دیتا۔ سارے پھر صلوات پڑھو مل کے بلند آواز میں۔ امام علیہ السلام نے ہون اپنے شاگرداں، پہلے امام علیہ السلام خود جواب دیں دے آئے، ہون امام علیہ السلام نے اپنے شاگرداں نو تیار کیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم قرآن اور اس قرآن دی تفسیر تے اپنے صحابی حضرت حمران نو تیار کیتا۔
اے سن دے ہوئے ذرا علوم قرآن اور اس قرآن دی تفسیر حضرت حمران نو تیار کیتا، لغت اور ادبیات دے وچ ابان بن تغلب نو تیار کیتا، علم کلام اور عقائد دے وچ مومن طاق نو تیار کیتا، فقہ دے وچ امام جعفر صادق نے حضرت زرارہ نو تیار فرمایا، سامعین محترم حدیث دے وچ امام جعفر صادق نے حضرت ابو بصیر نو تیار فرمایا، اور علم کیمیاء دے وچ جابر بن حیان نو تیار فرمایا۔ اے جڑے استاد بیٹھے ہو، ماسٹر بیٹھے ہو، پروفیسر تشریف فرمائے، علم کیمیاء دے وچ حضرت جابر بن حیان نو تیار فرمایا، اور حضرت جابر بن حیان نے 400 کتاب لکھی ہے۔ سامعین محترم اس جملے تے اگلے تے میں نہیں پتا کہ کتنے عزادار ہیں جنہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آسی، 400 کتاب لکھی ہے جناب جابر بن حیان نے، 400 کتاب لکھی ہے۔ ہن بھی کتاباں ایران وچ موجود ہیں۔ اپنی کتاب دے مقدمے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا جابر بن حیان نے۔ حضرت جابر بن حیان لکھ دیں کہ قیامت تک آون والا، پتہ لگ سی کتنے عزادار متوجہ بیٹھے، قیامت تک آون والا کوئی بندہ بھی میں جابر بن حیان دے نظریے نو رد نہیں کر سکتا، کیوں جو میرے استاد نو جعفر صادق آندے۔ اللہم صلی اللہ توجہ ہے سامعین محترم۔ ہوں ایک شاگرد تیار ہو گئے، حضرت عمران نو قرآن تیار کیتا، ابان بن تغلب نو امام نے لغت اور ادبیات دے وچ، علم کلام اور عقائد دے وچ مومن طاق نو تیار کیتا، فقہ دے وچ حضرت زرارہ نو تیار کیتا، حدیث دے وچ حضرت ابو بصیر نو تیار کیتا، اور علم کیمیاء دے وچ جابر بن حیان نو تیار کیتا۔ کیسے کیسے شاگرد تیار کیتے سامعین محترم؟ فقط 2 سال، اگر تسی آپ اندازہ لا لے، فقط 2 سال امام علیہ السلام دی محفل وچ بان والا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم دے لقب نال یاد کیتا ویندا ہے۔ سامعین محترم میں آدھا جیڑا فقط 2 سال امام دی یونیورسٹی چ بیٹھا ہوئے اس نو لوگ امام اعظم دے نال یاد کریں دین۔ سامعین محترم 2 سال بان والے نو لوگ امام اعظم آدھن، میں آدھا اللہ جانے پھر امام جعفر صادق دے علم دا کیا میں آدھا سے۔ ہون امام علیہ السلام نے شاگرد تیار کر دیتے مناظرے واسطے۔ امام علیہ السلام نے ہون کوئی بھی آوے امام تے سوال کرن، امام دے ہون میں سوالان دے جواب نہیں دینے۔ اس یونیورسٹی نو تیار کرن تو بعد امام فرمائیں دے ہون انہیں سوالان دے جواب میں نہیں دینے۔ ہون کون دے سی؟ اگر کوئی آکے آنا بھئی میں علم قرآن تے گفتگو کرنا چاہنا، حضرت فرمائیں او سامنے حمران بیٹھے ہوئے نہ جاؤ اس کو چلے جاؤ۔ ہون پہلے آپ جواب دیں دے آئے، ہون شاگرد تیار ہو گئے۔ ہون کوئی آکے میں تفسیر تے گفتگو کرنا چاہنا، فرمائیں او حمران بیٹھے ہوئے سامنے اٹھے چلے جاؤ۔ اگر کوئی آکے میں علم کلام وچ گفتگو کرنا چاہنا، فرمایا او سامنے مومن طاق بیٹھا ہوا ہے اس کو چلے جاؤ۔ اگر کوئی آکھیا میں عقائد وچ گفتگو کرنی ہے، فرمایا تسی بھی مومن طاق کو چلے جاؤ۔ اگر کوئی آکھیا فقہ وچ گفتگو کرنی ہے، فرمایا او سامنے زرارہ بیٹھا ہوا ہے اودے کول چلے جاؤ۔ اگر کوئی آکھیا میں حدیث وچ گفتگو کرنی ہے، امام فرمایا میرے پیچھے ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے اس نال گفتگو کر لو۔ اگر کیمیاء تے گفتگو کرنی ہے جابر بن حیان نال گفتگو کرو۔ لوگ آدھے مولا سی تواڈے کول آونے ہاں بھئی تسی ساڑھے سوالان دے جواب دیو تے تسی سن اگلے راہ وکھین دیو، عمران کو چلے جاؤ، زرارہ کو چلے جاؤ، ابو بصیر کو چلے جاؤ، ابان کو چلے جاؤ، اسی تو آڈے کو لانے ہاں تسی ساڑھے سوالان دے جواب دیو۔ فخر کیتا کرو شیعان حیدر کرار، اللہ نے تو ان کیسے امام عطا کی دے، فرمایا جاؤ میں جعفر صادق پہ آدھا انہاں تے جا کے سوال کرو، میں جعفر صادق پہ آدھا اگر انہاں وچوں کسے ہک نو بھی شکست دے لئی تسی یہ سمجھائے جو تساں جعفر صادق نو شکست دے چھو۔ میں جا کے جاؤ گفتگو کرو، اے ان او پہ لڑ دیں تا ایدہ کام ہو رویا بیٹھا ہے۔ ہاں بنو امیہ بنو عباس آپس سے لڑے ہوئے، ایدہ یونیورسٹی تیار ہو چکی ہے۔ سامعین محترم راوی یاد ہے میں مسجد کوفہ داخل ہویا، جدہ میں مسجد کوفہ داخل ہویا تے ہزاراں دی تعداد مجمع بیٹھا ہویا، مسجد کوفہ ہزاراں دی تعداد مجمع بیٹھا ہویا۔ راوی یاد ہے
ٹولیاں دی شکل بیٹھے ہویا ہے انجے گروپ بنا کے نا مباحثہ پہ کریں دے ہے لطف لے سو اس جملے دا اور راویہ دے میں جس بندے کو لو بھی لگیا نا مسجد چوں جس بندے کو لو لگیا جس گروپ کو لو لگیا میں جس ٹولے کو لو لگیا نا ہر بندے دی زبان تے ہکا جملہ قال الصادقو قال الصادقو قال الصادقو امام صادق ہے فرمایا امام صادق ہے فرمایا ہر بندہ پیاد آیا امام صادق نے اے فرمایا یا امام نے اے فرمایا امام نے اے فرمایا امام نے اے فرمایا زیادہ دیر کوئی نہیں لگی جو منصور نو ہوش آیا آکے میں وقت جڑائی اس نو ہوش آیا اس آکھیا ہاں بھئی اسی آپس سے لڑدے ودے ہاں ظاہراً تخت میرے کولے حکومت میرے کولے بادشاہی میرے کولے وزیر میرے کولن مشیر میرے کولن اے مجمع بھی جڑا میرے سامنے بیٹھا ہویا دربار ہے اے بھی میرے نالے سونے اور چاندی دے انبار بھی میرے کولن کتنا خوبصورت جملہ ہے اگر تساں لطف لے ہوتا منصور ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں میں لکڑیاں دے تخت دے اتے بہ کے لوگاں دے جسمت حکومت پیا کرے نا جعفر صادق لوگاں دے دلت حکومت پیا کرے لوگ جوک در جوک امام جعفر صادق علیہ پاسے جا رہے ہیں جوک در جوک دور دراز تو علم دے پیاس سے اپنی پیاس نو بجھاون وستے امام جعفر صادق علیہ پاسے دوڑ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ پاسے دوڑے اس کا کیا ظاہراً میں تخت دے اتے بیٹھا ہویا ظاہراً حکومت دا میرے کول ہے یہ تخت بھی میرے کول ہے وزیر میرے کول مشیر میرے کول سونے چاندی دے انبار میرے کول لیکن اس تخت تے بانا دا کے فائدہ ظاہراً لوگاں دے جسمت میں حکومت پیا کرے نا لیکن جعفر صادق لوگاں دے دلت حکومت پیا کرے نا ہون سوچی پہ گیا بھئی میں اے جیڑی مرکزیت ہے نا جعفر صادق دی اے کسی طریقے نال مقامہ اے جیڑا لوگاں دے ہانچ بڑھ گیا ہے نا جعفر صادق جیڑا لوگاں دے اندر داخل ہو گیا لوگاں دے دلت حکومت پیا کر دے میں کسی طریقے نال اے محبت اے عقیدت اے مرکزیت ختم کرا ہون وزیرن بلایا مشیرن بلایا سمجھ تو آ رہی ہے ہون وزیرن ہوا کٹھا کیتاس مشیرن ہوا کٹھا کیتاس سارے ہوا کٹھا کر کے درباریاں ہوا کٹھا کر کے آدھے میں کروں کہ کوئی ایسا طریقہ دسو بھئی کسی طریقے نال جڑے لوگ جعفر صادق والے پاسے جا رہے ہیں ایک اسے طریقے نال رک جاویں اور اے جعفر صادق دی مرکزیت نو ختم کیتا جا سکے اللہ اکبر آدھے انج کرے نیا کوئی عالم تلاش کرے نیا کوئی عالم تلاش کرے نیا اس نو آدھے کوئی ایسے تکڑے سوال تیار کر کے امام جعفر صادق دے آ کے سوال کر کیونکہ امام جعفر صادق دا علم لوگاں تے واضح ہو چکا انہاں سوچیا بھی ایسی علم دے ذریعے جعفر صادق نو شکست دینے علم دے ذریعے جعفر صادق دی مرکزیت نو ختم کرنے انہاں کیا انج کرنے کوئی عالم ڈھونڈ دیا تے اس نو آدھے کوئی سوال تیار کر تے جعفر صادق تے سوال کر تو سوال کرے سے تے جعفر صادق نو دیکھو نا منحوس پروگرام انہاں دے جعفر صادق تے او سوال کرے سی او جعفر صادق تے سوال کرے سی تے جعفر صادق نو ساڑے سوالاں دے جواب آسن نہیں تے اساں لوگاں چے مشہور کر دے ساں بھئی ہاں جس نو تساں اتنا بڑا عالم بنایا ہوئے ساڑے تے سوالاں دے جواب ہی نہیں دے سکیا انہاں کیا اے پروگرام ٹھیک ہے مناظرہ کرے نیا تے پہلے بندہ ڈھونڈو کوئی عالم ڈھونڈو جڑا ہوئے تگڑا جیڑا جعفر صاحب پتہ نہیں پچھلے بیدار بیٹھے یا کوئی نہ اچھا ٹھیک ہے سلامت رہو صدا سلامت رہو سامعین محترم انہاں کیا کوئی ڈھونڈو عالم دین لیکن ایسا ہوئے جیڑا جعفر صادق دا مقابلہ کر سکے کتنا خوبصورت جملہ ہے ڈھونڈی چڑھ گئے کوئی عالم ملے جیڑا بھی عالم ملدا وہ امام جعفر صادق دا شاگرد ہوندا جیڑا بھی عالم ملدا امام جعفر صادق دا شاگرد ہوندا
اچھا اگر وہ امام جعفر صادق دا شاگرد نہ ہویا تو امام دے شاگرد دا آگو شاگرد ہوندا بندہ ہی نہ لبے بھائی کہنا آکھیے بھی آکے سوال آخر ایک انہاں مل گیا جدہ نائی نعمان بن ثابت تاریخ نے لکھیا انہیں اس نے بلا کے آدھیں بھائی اچھا یہ بھی 2 سال امام دی یونیورسٹی جرہ کے آئے ہاں یہ بھی نہیں ہے بھی یہ امام دا شاگرد نہ ہوئے جیڑا لبیا وہ بھی امام دا شاگرد ہی آئی اس نے لے آئے دربار آ کے آدھیں جعفر صادق تے سوال کرنے تو جعفر صادق تے سوال کر اور ایسے سوال کر بھی جعفر صادق ساڑھے سوالان دے جواب نہ دے سکے اس آ کے بھائی میں تو نہیں سوال کرنے سمجھ دا اسی نا اس آ کے بھائی میں تو نہیں کرنا انہاں انعام دے اکرام دے لالچ دیتے انہاں حکومت آئی نا پھر اس زور پایا پریشر پایا بھائی نہیں تو سوال کرنے جعفر صادق تے اسی تن اتنا انعام دے ساتھ تیریاں نسلہ بے کے انعام کھیسیں اور تن حکومتی سطح تے تن امام اعظم دا لقب دیستا ویسے سمجھ آ رہی ہے اس وقت تو سوال تیار کر اس پھر آکیا بھائی ڈر بھی آس خوف بھی آس حکومت دا اس پھر آکیا انعام دا بھی آگو پھر لالچ بھی ہو گیا اس پھر آکیا اچھا پھر ٹھہرو میں 2-4 مہینے دا ٹائم دے ہونا تو میں کچھ سوال تیار کر کے لے آنا تو اسی بھی توجہ جو رہے ہیں 2-4 سوال ہو میں 2-4 مہینے میں دے ہو تو میں سوال تیار کرے نا تو پھر میں تو دسے سا جلے میں تو دسے سا پھر تو سا جعفر صادق نو بلا لے تو پھر جعفر صادق تے میں سوال کرے سا انہوں 2-4 مہینے دا ٹائم لے کے چلا گیا سامعین محترم کچھ ہی عرصے تو بعد آ گیا منصور دے دربارے آدھے میں تیار ہو گیا تو میں 40 سوال تیار کیتے کتنے تسی گھبراؤ نہیں میں سارے نہ پڑھدا ایک سارے سلوات پڑھو بلند آواز نال انہیں 5-7 سوال سنے سا سامعین محترم 40 سوال اس تیار کیتے تیار کر کے تے منصور دے دربارے چاہ گیا ایسا کیا انہوں بلاؤ جعفر صادق انہوں میں سوال کرے نا سامعین محترم اچھا نال نا جڑے درباری آئے نا انہاں دا کیونکہ انہاں دشمن دی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے بھی کسی نہ کسی طریقے نال امام دی عظمت نو گھٹایا جائے مرکزیت نو گھٹایا جائے زیادہ تو زیادہ جتنا ہو سکے نقصان پہنچایا جائے انہاں امام نو پیغام دیتا جو دربار ہے تساں آونے فلاں وقت ہے فلاں تاریخ تے فلاں تسی آونے ادوں اے بھی آ گیا ادوں امام بھی ٹور پائے سامعین محترم انہاں آکھیا بھئی امام آسن کرسیاں لگی ہوئی ہیں تے بڑا اہتمام دے نال کیونکہ مشہور کرنا آنا وزیر بھی مشیر بھی درباری بھی سارے مفکر بھی بڑے 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 وہ سارے اتھا بیچ بیٹھے ہیں ہزاران دی تعداد مجمع بھی اتھے موجودہ اللہ اکبر اگے ایک پردہ لگویا دربار دے اگے انہاں آکھے جدو جعفر صادق دربار چاہوے کوئی اگاں ود کے پردہ نہ ہٹاوے کیونکہ انہاں دا یہ دعویٰ ہے کہ ای خدا تو علاوہ کسی دے اگے جھک دے نہیں تے ای جدہ جھک کے پردہ ہٹائے سی تے جھک ویسی وقت دا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو ویسی کہ عظمت ہے امام جعفر صادق دی اللہ نے کیسے سن امامت آکی دے امام دا پہلا قدم دربار چایا ہوا دا ایک جھونکا آیا پردہ خود بخود اٹھ گیا میادہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے توجہ ٹائم تھوڑا ہے میرا دلے 5-7 سوال تن سنا لیں امام اندر آئے یہ نعمان بھی بیٹھا ہے نال منصور بھی بیٹھا ہے انہیں امام نو بھی جا دیتی امام بھی آکے بہ گئے ہن نقشہ تو ذہن بڑھاؤ میں 4 سوال تھوڑے حوالے کرنا چاہنا سامنے کرسیاں لگیاں ہویاں وزیر بیٹھیں مشیر بیٹھیں درباری بیٹھیں بڑے بڑے مفکر بیٹھیں یہ سارے بیٹھے ہوئے اتنے ہن مناظرہ ہونے سب تو پہلے منصور نے سب تو پہلے نعمان دا تعارف کرایا امام جعفر صادق نو آدھے اے نعمان ہے اس دا نام نعمان ہے دیکھو آل عزت فی امام دی امام نے نہیں آکھیا بھی یہ میرا شاگرد ہے جدہ اس تعارف کرایا نا بھی یہ نعمان ہے نعمان بن ثابت ہے امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا امام نے ایک جملہ فرمایا امام نے فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں میں اس نو جاندہ اچھا جعفر صادق توڑے تو کچھ سوال کرنا چاہنے ہیں انہاں سوالوں دے سن جواب دیو امام نے فرمایا پوچھو ان جڑے انہاں سوال کیتے نعمان پہلا سوال کیتا تسی حیران نہیں ہونا تسا میرا ساتھ دینا اس نعمان نے امام تے پہلا سوال کیتا
آدھے اے دساؤ جعفر صادق ذبیحہ اور مردار اچ کیا فرق ہے؟ میں تمہیں پہلے آکے گھبرانا نہیں، میرا ساتھ دینا ہے۔ سوال اوکھن ساڑھے جے ہویا چپ کر ونجیا، لیکن الحمدللہ ساڑھے امام تخت بیٹھے ہوئے۔ ذبیحہ اور مردار اچ فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا خون دا فرق ہے۔ اسا کیا کیویں؟ امام نے فرمایا اگر حیوان دی گردن چھری چلے اور اگر اس دا خون باہر نکل جائے وہ ذبیحہ ہے، خون اندر رہ جائے تو مردار ہے۔ بس اتنا میرے نال بلائے تاکہ میں سمجھ آوے بیچوں سمجھ آ گئی ہے۔ امام نے فرمایا خالی خون کا فرق ہے، چھری چلائی جائے حیوان کی گردن پر، اگر خون باہر نکل جائے تو ذبیحہ ہے، اگر خون اندر رہ جائے تو مردار ہے۔ نال ہی اگلا سوال کیتا آدھے اے ذبیحہ حلال اور مردار خون دی وجہ تو اے مردار ہو رہا ہے کیونکہ خون اس دا اندر رہ گیا۔ جعفر صادق کی ہوئے آجے خدا اس خون نو حلال کر چھوڑیا؟ سوال کیتا امام دے کی ہوئے دے او جڑا خون اندر رہ گئے انہوں گوشت حرام ہو گئے، تے اگر خون حلال ہوئے کوئی غریب ہی کھا لیا، او گوشت کوئی غریب کھا لیا، کوئی مسکین کھا لیا، کوئی یتیم کھا لیا، کوئی بیوہ کھا لیا، اللہ اس خون نو حرام کیتا ہے۔ اس وچ راز کیا ہے؟ حلال چکریا۔ امام نے فرمایا خدا خون نو کدی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ اسا کیا کیوں؟ امام نے فرمایا اس سے 3 نقصان ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ امام فرمایا خون پیون دا پہلا نقصان ہے، ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد دشمن تلانات، آواز بلند تر صلوات۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، امام نے فرمایا کہ جیڑا خون پیسی اس دے 3 نقصان ہو سن۔ او جیا کیا بھئی خون نو خدا کدی حلال کر چھوڑیا تے غریب کھا لینا، او گوشت مسکین کھا لینا، او یتیم کھا لینا، کوئی بیوہ خاتون کھا لیا، خدا اس خون دی وجہ تو صرف اس گوشت نو حرام کر دیتا ہے۔ امام نے فرمایا خدا خون نو کدی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ خون پیندا ہے او برس دا مریض ہو ویندا ہے۔ امام دے سوالان دے جواب سنیا ہے، فرمایا جیڑا خون پیسی او برس دا مریض ہو ویسی ایک۔ دوسری بات فرمایا جیڑا خون پیسی او دا دل سخت ہو ویسی، 2 سوال۔ تیسرا سوال فرمایا جیڑا خون پیسی او دے جسم چو بدبو پیدا ہو ویسی، تے اللہ کدی بھی نقصان دے شے نو اپنے بندے واسطے حلال نہیں کر سکتا۔ توجہ ایسا میں نہیں اے 3 نقصان ہیں، بجلی نہیں پر جنہ تک میری آواز جا رہی ہے نا تسی تھوڑا میرا ساتھ۔ فرمایا 3 نقصان ہیں جیڑا خون پیندا ہو سی، ایک تا برس دا مریض ہو ویسی، دوجا او دا دل سخت ہو ویسی، تیسرا اس دے جسم چو سمیل پیدا ہو ویسی، بدبو پیدا ہو ویسی، تے خدا نقصان دے شے نو کدی بھی اپنے بندے واسطے حلال نہیں کر سکتا۔ ایتا چپ کر گیا، ہن اس اگلا سوال کی تھا، اس آ کیا اے دساؤ جعفر صادق اگر بندہ بازار ونجے، بندہ گوشت لین ونجے تے انسان کی نہیں پتہ لگ سی بھئی یہ جڑا گوشت ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اگلے ذبح کر کے لٹکایا ہویا ہوئے اور اسی گوشت لین ونجے سان کی نہیں پتہ لگ سی کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ امام نے فرمایا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں تیرا مسئلہ حل کراں۔ فرمایا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں تیرا مسئلہ حل کراں۔ فرمایا چلا جا بازار چون گوشت خرید کے اپنے گھر لے آ، توجہ گوشت خرید کے اپنے گھر لے آ
چولہے تے رکھ تلوں اگ بال برتن وچ رکھ اگر وہ گوشت سکڑ جائے تو حلال ہے پھیل جائے تو حرام ہے سمجھ آ گئی ہیں یہ تو آٹا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے جاؤ بازار گوشت خرید کے گھر لے آؤ چولہے تے رکھو تلوں اگ بالو اس گوشت نو برتن دے وچ رکھو صادق امام پہ فرمائیں اگر سکڑ جائے تو حلال ہے اگر پھیل جائے تو حرام ہے اگلا سوال بھی بڑا مزیدار ہے توجہ آدھے جعفر صادق تسی آدھے خون دا باہر نکلن نال گوشت پاک ہوندا ہے حلال ہوندا ہے ذبیحہ ہوندا ہے ذبیحہ ہوئی ہوندا ہے جدا خون باہر نکل جائے گوشت حلال ہو جائے تسی میں نے دسو بھئی جیڑی اسی مچھلی کھینے ہاں اس مچھلی دے ذبیحے دا کیا حکم ہے مچھلی دا جیڑا خون ہے وہ بھی باہر نکلنا چاہیے مچھلی جتنا خون ہوندا کوئی نہیں ہن او خون کیویں باہر نکلے او حلال کیویں اسی امام نے فرمایا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں امام نے فرمایا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں مولا وضاحت کرو ہاں فرمایا آ میں تندساں اگر مچھلی پانی دے اندر مر جائے تو حرام ہے باہر مرے تو حلال ہے ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے اللہ ایک اور صلوات چپڑو سارے صاحبان مل کے ٹائم بھی نہیں ہے ٹائم ختم ہو چل گیا شکر توجہ ہے سامعین محترم بس آخری سوال توڑی خدمت عرض کرا یا ایک اور بات تو رہا دیں جڑے باہر بیٹھے میرے خیال ہے چونہ تک آواز نہیں پہنچی اس تو پہلا سوال آدھے مولا ایک گل دا جواب دیو جعفر صادق میں بار واسطے جملہ دراؤن لگا بار آلے واسطے آدھے جعفر صادق اگر بندہ بازار اچ بنجے اور گوشت خریدن بنجے تے پتہ نہ لگے کہ ایک گوشت حلال ہے یا حرام کیویں پتہ لگ سی امام مسکرا کے فرمائیں جا بازار گوشت خرید کے گھر لایا چولہے تے رکھ تنو آگ بال اور اس گوشت نو برتن وچ رکھ اگر سکڑ جائے تو حلال ہے پھیل تو حرام اگلا یہ اندر مری ہمیں پانی دے اندر مر ونجے تھے ہمیں پانی تو باہر مر ونجے کیا فرق ہے تڑپ سی تے جدہ وہ تڑپ سی اس دے جسم چو سارا خون ختم ہو ویسی تے جیڑا خون بچ ویسی وہ دے سارے چ داخل ہو ویسی وہ دے سارے دا جارا جسم اس دے خون تو پاک ہو ویسی مسئلہ تا خون دا ہی ہے نا فرمایا جدہ وہ تڑپ سی اس دا سارا خون ختم ہو ویسی تو جدہ سارا خون ختم ہو ویسی جیڑا کوئی ریا کیا خون بچ گیا وہ دے سارے داخل ہو ویسی
اس طرح اس دا سارے دا سارا جسم جڑا ہے. اگلا سوال کیتا سی کیا خدا ساریاں زباناں نہیں جاندا؟ تسی پریشان انج ہو گئے ہو میں تواڈے کولوں پیا پوچھدا ہوں کیا خدا ساریاں زباناں نہیں جاندا؟ امام فرمایا جاندا ہے. تے وقت نماز نو عربی چ کیوں بنایا؟ انگریزی چ بناویا. ہر بندہ اپنی زبان ہی نماز پڑھیا. بکھرے سریکی نماز ہویا، اردو نماز ہویا، انگریزی نماز ہویا. امام نے فرمایا خدا اپنی نماز تغیر و تبدل نہیں چاہتا. تغیر و تبدل نہیں چاہتا، کسی قسم دی تبدیلی نہیں چاہتا خدا. اس واسطے نماز نو عربی بنایا. اگلا سوال کیتا سی، باقی سوال چھوڑ دا تے آخری دو سوالات تے آدھے اس جنت دا کے فائدہ؟ توجہ ہے نا؟ جس طرح عقیدت نہ سنے ہو اسی طرح اگلے دو جملے سنے. اس جنت دا کے فائدہ؟ بندہ آپ جنت چوے تے ماں پیو جہنم میں چویں، دو صحباب جہنم میں چویں. اس جنت دا کے فائدہ جدہ جنت ماں پیو دی یاد آوے وہ جنت اس واسطے جہنم نہ بن ویسی. اللہ جانے کون لطف لے سی اس جملے دا. فرمایا نہ وہ کدی بھی پریشان نہ ہو سی. اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا جدہ بندہ جنت ویسی نا اس دی عقل کامل ہو ویسی. تے جدہ اس دی عقل کامل ہو ویسی اس دی دوستی اور دشمنی دا معیار فقط محبت خدا رہ ویسی. اس دی دوستی اور دشمنی دا معیار فقط محبت خدا رہ ویسی. تو جڑا جہنم وچ گیا ہے اس نال خدا محبت نہیں کریں دا آتا تاں ہی جہنم وچ گیا ہے نا. بڑے کم کریں دا تاں جہنم وچ گیا ہے. پر میں اس کو کدی بھی یاد نہ اسی. ادھے جعفر صادق اے بڑا خاص سوال ہے. جعفر صادق کی وجہ توڑے شیعہ اعمال اچ بڑے سست ہیں. پیغام تے میں نہ چھوڑیں دا بھاویں تسی فضائل پہ سنو. کی وجہ بھائی توڑے شیعہ اعمال اچ بڑے سست ہیں تے توڑا دشمن بڑا چست ہے. اے جیڑا سوال اس کیتا ہے میں تاں توڑے حوالے کر رہے ہیں. وہ سوال تسی یعنی توڑے منن والے جڑے اعمال سست ہیں. امام نے فرمایا مشکل جواب کوئی نہیں آ میں تن دیواں. فرمایا شیطان نے گمراہ عقیدہ میرے شیعہ نو عقیدے دے وچ تے عقیدے وچ کامیاب نہ ہو سکیا اس عمل وچ گمراہ کر چھوڑیا. تے ساڈے دشمن نو عقیدے وچ گمراہ کیتا وہ عقیدے وچ گمراہ ہو گیا. اس آگے ہن جو مرضی نے پہ کرو. پہلے عقیدے وچ گمراہ کیتا تے دشمن عقیدے وچ گمراہ ہو گیا تو بات اس چھوڑ دیتا اس کھلا چھوڑ دیتا. بھائی جڑا عقیدے وچ گمراہ ہو گیا وہ اگوں بھی گمراہ ہے. اس واسطے اگلا سوال کیتا اے جعفر صادق اس سید ہونا کیڑی بڑی گل ہے؟ سادات تو معافی مانگ کے اس سید ہونا ایڈی بڑی کیڑی گل ہے؟ اولاد زہرا ہونا اتنی بڑی کیڑی گل ہے؟ امام فرمایا تھوڑی گل ہے. پتہ نہیں کون لطف لیسی تے کنن گرمی لگ گئی ہے. امام فرمایا تھوڑی گل ہے کہ ہر کوئی ساڑھے نسب داخل ہونا دی کوشش کریں دے اساں کسے دے نسب داخل ہونا دی کوشش نہیں کریں. اساں آل محمد کسے دے نسب داخل ہونے دی کوشش نہیں کریں دے. آخری جملہ سامعین محترم اس کا کیا ہے جڑے اعمال ہوندے انجھے جواب دیں دے آئے نا امام یہ جڑے اعمال ہوندے اے مادی نہیں ہوندے؟ امام نے فرمایا نہیں اے منوی ہوندے. انہاں دا اجر و ثواب جڑا ہوندا ہے او روحانی ہوندا ہے. آدھے پھر تا خدا نو انج آکھنا پاویا نا. خدا انج آکھیا بھی تواڈے نامہ اعمال انج نہ آکھنا چاہیے خدا نو کہ تولے ویسے وقت خدا نو اے آکھنا چاہیے ہے کہ تواڈے اعمال نو گنتی کیتی ویسی تواڈے اعمال دی گنتی کیتی ویسی. امام نے فرمایا عقل دا علاج کر اعمال دی قبولیت دا دار و مدار اساں آل محمد دی محبت ہے. جس دے دل 14 دی محبت ہو سی او دا ہر عمل قابل قبول نظر آ سی. سامعین محترم 40 سوالان دے جواب سنن تو بعد وات نس ڈٹھائے دربار کہندے وات نس ویکھیا میں بلایا کہیں ہاں بھرے مجمع ہکا جملہ آگ کے تخت و تلے لے گیا. میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم اپنے پورے وجود دے نال اس گل دی گواہی پہ دینا کہ اس آسمان دے تلے جعفر صادق کو بڑا عالم کوئی نہیں. جعفر صادق کو بڑا عالم ہی کوئی نہیں.
یا وجہ ہے سامنے خوش نصیب ہو اللہ نے تو نو امام دیتے جڑے کسے مکتب نو عطا نہیں سکتے اور ہر میدان ساڑا سر فخر نال بلند ہوئے جتھاں بھی جس مقام تے بھی انہاں ہستیاں دا ذکر کیتا ہے سر جھکیا نہیں سر فخر نال بلند ہوئے یہ بلا اختر عباس مرحوم فرمیندے ہوندے جی میں تو چاہندے ہے اللہ نے ویسے امام دے ہن تو بھی تائیں بن جی میں آل محمد چاہندے تو بھی اپنی زندگی انج گزار جی میں آل محمد اج 3 محرم گزر گئی ہے 4 دی رات آ گئی ہے کل دیاں علی دیاں دھیاں کربلا پہنچ گئی کل دیاں علی دیاں دھیاں 2 محرم کربلا پہنچ گئی جتوں میں مصائب کل چھوڑے ہی بس اتھوں چند جملے سنو تھوڑی عبادت مکمل کرے نا دربار ولی جو امام گھر آیا ہے نا زینب جی بہن ٹوریا توڑے تے سوال کرے نا کیا بی بی آرام نال بیٹھے اسے نانے دی قبر تے مولا حسین گئے ماں دی قبر تے گئے جتنی دیر گھروں باہر رہنا آلیہ آرام نال بیٹھے نہیں ادا امام دا پہلا قدم گھر آیا ہے دروازے دے پچھوں میں بہن کھڑی ہے روندیاں کھیں ویکھیاں مولا حسین نے فرمایا حسین کہیں روائے فرمایا اماں دی جائی نانے دا دین نہیں بچدا حسین تے کوئی علاج بھی ہے میں بھیرا تیرا ضربہ نال کو ہاں نانے دا دین بچ ویسیا بی بی فرمایا ہیک لازہ روک ونج اندر گئی بی بی تبرکات اللہ صندوق کھولیا وچو اماں زہرہ دی چادر چاہ کے اٹھے آئیں جتھا مولا حسین کھڑے ہے فرمایا حسین میں تیرے عدی بھائی والا میں وعدہ کرے نہیں ہوں تو ساتھ دے میں ماں دی چادر قربان کرے اندر ہے فرمایا کون ہے جیڑا میرے نال کربلا ویسی ودے کربلا دا بیمار بابا اور کوئی ونجے نہ ونجے جنہاں میرے کل والے جملے یاد ہیں بابا کوئی اور ونجے نہ ونجے میں سجاد حاضر ہوں فرمایا سجاد 2 محاذ ہیں بابا کیڑے فرمایا ایک چھوٹا محاذ ہے ایک وڈا محاذ ہے بابا وضاحت تک کرو چھوٹا کیڑے تے وڈا کیڑے فرمایا سجاد چھوٹا محاذ ہے 7ویں نو پانی دا بندو ونجنا دا محرم دا سورج طلوع ہونا پتراں دیاں لاشاں چاونا مہماناں دیاں لاشاں چاونا بیراواں دیاں لاشاں چاونا علی اکبر دا لاشاں چاونا علی اصغر دے گل چترے پھلا تیر چھکنا غازی دے بازو چاونے کربلا دی گرم ریت 3 دہاڑیاں دا بکھا تے تسا مری ونجنا لاشاں تے گھوڑیاں دا بھاج ونجنا سجاد چھوٹا محاذ ہے روکیا دن بابا جی چھوٹا محاذ ہے وڈا محاذ کیڑا ہے روکیا دن سجاد بچنا شام غریباں دا لہ ونجنا شمر دا زینب دی چادر چا ہاتھ پاونا علی دیاں دھیاں دے خیمیاں دا لٹی ونجنا خیمیاں نو آگ لگ ونجنا ہتھاں دا پسے گردن بدی ونجنا کوفہ ونجنا تے شام ونجنا روکیا دن بابا وقت میں تیرا وڈا پترا میں تیرے نال وعدہ کرے نا کربلا جانے تو جان شام جانے میں سجاد جانے شام جانے میں سجاد جانا پھوپیاں جانے میں سجاد جانا نروار جانے بابا میں سجاد بابا تسی کربلا جانے تو تسی جانا میں جانا تو شام بڑیاں وڈیاں پردہ ہیں علی دیاں بڑیاں پردہ ہیں زہرہ جائیاں اتنی ایک وڈیاں پردہ ہیں بی بی گھروں باہر کدی نہ آیا ہے توجہ رکھیا ہے بی بی گھروں باہر کدی نہ آیا ہے مولد ایک صحابی ہیں خدا اس آواز تے رحم فرماوے مولد ایک صحابی ہے 8-10 سال میں مولد پڑوس اچھ رہے ہیں ہم سائچ رہے ہیں اس جملے تو بعد یقیناً ہر عزادار جڑا متوجہ بیٹھے ہیں نا کم از کم اس دی ڈھا بلند ہو سی اللہ اکبر 8 یا 10 سال امام علیہ السلام دے ہو بندہ پڑوس اچھ رہا ہے تو اسی جملہ سنا ہے اس جملے تے توڑی عبادت ہو ویسی ایک دن نا امام دے سامنے آیا امام دے سامنے آ کے نا امام تے ایک سوال کی تس پتہ نہیں کون سمجھ سی اس سوال نو جدہ سامنے آئے نا مولا تے امام نو دے مولا توڑے تے ایک سوال کران جواب دے سو ایک سوال کران جواب دے سو فرمایا ہاں پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے آدھا ہے مولا توڑیاں دھیاں کوئی نہیں
خدا رحم فرمائے. مولا توڑیاں دیاں کوئی نہیں. امام فرمایا تو کیوں پوچھ دیں؟ آدھے مولا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مولا اتنا عرصہ گزر گیا ہے، مولا میں توڑے پڑوس سے چرانا، میں آج تائیں توڑے گھروں کسے پردہ دار دی آواز کوئی نہیں سنی. میں کسے پردہ دار دی آواز نہیں سنی. اتنیاں کوئی وڈیاں پردہ دار آئیں علی دیاں دیاں عزاداروں بی بی گھروں کا دینہ نکلے. ہاں اس ویلے نکل دیا ہے جلہ نانے دی قبر تے ویندیاں ہیں، صرف اس ویلے. اور او بھی دنہ نائے ویندیاں، رات دے ویلے ویندیاں ہیں علی دیاں دیاں رومن والا عزادار تے. او رات جس رات اچ اندھیرا ہوئے، تاریک راتاں ہوئیں. ایک دن فرمایا بابا میری حسرت ہے جو میں روضے رسول تے ونجا. توجہ رکھے بابا میری حسرت ہے کہ میں روضے رسول تے ونجا. بابا میری حسرت ہے میں روضے رسول تے ونجا. فرمایا میرا بیٹا آجے نہیں. فرمایا بابا کیوں؟ فرمایا جب ایک تے پیو چاند کھلوتا ہے. فرمایا جا روشن راتائیں میرا بیٹا تاریک راتاں دا انتظار کرو. میرا بیٹا میں آپ توڑے نال آسا، میں آپ تو روزے رسول تے لے کے ویسا. رومن والا عزادار تے جدن تاریک راتاں آویں نانا علی جیسا امام دھیاں نو نال لا کے جدن روزے رسول والے پاسے ٹر دے آئے نا، بھج کے رات دے ویلے چراغ بجھیں دے آئے. بھج کے چراغ بجھیں دے آئے. بی بی پوچھ دیئے بابا رات ہے، اندھیری رات ہے، پکھی پرواز نہیں پیا کریں دا، بابا چراغ کیوں بجھیں دے ہو؟ فرمایا میں علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی. کہے غیر مارم دی نگاہ تیرے قد تے پہ جائے. میں آدھا مولا آج وسطہ زمانہ اتنا برداشت نہیں کر سکے. ویکھیں شام دا بازارا. ہاں یزید دا تختہ تے سامنے علی دیاں کھڑیاں تے ہکا گل کریں دیا یزید انقلاب زمانہ ہے جو میں جائی پردہ دار نو تے جے بے غیرت نال بولنا پہ گئے. اللہ اکبر. میں جائی پردہ دار نو تے جے بے غیرت نال بولنا پہ گیا. اتنیاں وڈیاں پردہ دار ہیں تے 28 رجب جدہ ٹریاں نا نانے دا شہر چھوڑ کے جینیاں نہیں ٹریاں مر گئیاں ہیں علی دیاں. جنازے اٹھے آئیں علی دیاں دیاں دے گھروں جنازے نکلے آئیں. رومن والا زیادہ 3 ہستیاں نے روکیا ہے. میں 2-4 جملے مزید پڑھ دا، انج پڑھن دی ہمت نہیں ہے لیکن میں توڑے گریے واسطے توڑی عبادت واسطے 2-4 جملے سنو توڑی عبادت مکمل کردہ پیا. رومن والا زیادہ کئی ہستیاں نے آ کے روکیا ہے، مشورہ دیتا ہے امام نو کہ کربلا نہ ونجو. امام نو مشورے نہیں دیونے چاہیے، امام تے حکم نہیں جاری کرنا چاہیے بلکہ امام دے حکم تے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. جنہ ہستیاں نے امام نو مشورہ دیتا ہے وہ پھر کربلا نال نہیں گئے. محمد ام البنین سین نے مشورہ دیتا ہے. حسین دے کول فرمایا حسین اوکھے جملے نزادار. فرمایا حسین سنے عراق پہ بندے ہو. جی انانی امام میں عراق. فرمایا حسین عراق نہ بن. فرمایا نہ بن. فرمایا نہیں نانی امام، نانی امام میں ضرور بننا ہے. اگلا جملہ پہاڑ مصائب دا آزادار. فرمایا حسین ٹھیک ہے تم کربلا لگا بن لیکن میں ماں نا میں تیری منت پہ ہی کرے نیا حقلیاں لگا ونج زینب نو نال نہ لے ونج، علی دیاں نو نال نہ لے ونج. فرمایا نانی اماں میں کربلا کو سنائے تا میری شہادت نو زینب بچاونا ہے، میری شہادت نو علی دیاں بچاونا ہے. فرمایا اچھا حسین تو لے الامر امام من کربلا بھی کھا سکتے؟
میں کربلا بھی کھا سکتا ہے؟ فرمایا جی نانی اماں انہیں اجازت امامت بلند کی تھی ہے۔ فرمایا اماں میری انگلیاں تے درمیان ویک عزادارو جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے انہیں جملیاں تے توڑی عبادت ہو ویسی اگر توڑی توجہ میرے پاس ہوئی تھا جدہ ام سلمہ نے جدہ کربلا دا منظر ڈٹھا ہے نا تے رج رنی ام سلمہ مولا حسین پوچھیا نانی اماں کے ویکھیا نے فرمایا حسین میں تیری انگلیاں دے درمیان ویکھیا ہے ایک جوان ہے جن دے سینے چ برچھی لگی ہوئی تے نال وے دیاں ایک بڑھڑا پیو جیڑا ارکاں دے بال ودا ٹردا ہے۔ فرمایا نانی اماں اے کوئی عام نہیں میرا مسئلہ دا علی اکبر ہے۔ ام سلمہ اگلا منظر ویکھیا فرمایا نانی اماں کے ویکھیا نے فرمایا عباس عجیب فرمایا حسین عجیب منظر ہے نانی اماں کے ویکھیا نے فرمایا میں پہ ویکھ دیاں دریا دا کنارہ ہے ایک جوان ہے جن دے بازو نال کوئی نہیں فرمایا نانی اماں سنیاڑ ہے میری فوج دا جرنیل عباس ہے۔ عزادارو ایک منظر میں جملے چھوڑ کے پیا پڑھ دا ایک ایسا منظر آئے ام سلمہ غش کھا گئے حسین مولا تلیہ ملیہ تے جدہ آنکھاں کلیاں فرمایا مکے ویکھیا نے فرمایا حسین میں نہیں سمجھ پہ آندھی خیمیانو آگ لگی ہوئی ہے کوئی پردہ دار ہے جیڑی کسی جوان تے رو کے پیا دینا اماں سنیانے میری بہن زینب ہے۔ اللہ لعنت اللہ ظالمین و سیال